اچھا سر، اب مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں وفاقی سطح پہ، تو اب تو حل نکل آئے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کس کے ساتھ؟ یہ پی ٹی آئی کے اور حکومت کے، اور سارا کمیشن بن جائے گا 9 مئی پہ، 26 نومبر پہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے. مطلب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے حاصل خواب دیکھے آپ نے؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں سر آپ سے. دیکھیں، پاکستان بھی اس پارٹی بلیو کرتی ہے ڈائلاگس پہ، ریکنسیلیشن پہ. ہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ وار پارٹی ہیں، ایک پرانی پارٹی. ہم نے بہت سی چیزیں اتار چڑھاؤ دیکھے ہے، اور ان غلطیوں سے ان چیزوں ہم سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں سیکھیں، ہم نے غلطیاں بھی کی، ہم سیکھے بھی ہیں. جب ہمارے 16 مہینے کی حکومت تھی، انہی اتحادی جماعتوں کو ہم نے ایگری کیا تھا کہ آپ آئیں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے گلے نہیں ملنا، ہم نے ہاتھ نہیں ملنا، یہ فارم 47 والے ہیں، یہ فلانے ڈھیڑے ہیں. آج تو بیٹھ رہے ہیں نا. لیکن پرابلم کے ساتھ یہ ہے کہ ایک گروپ کہتے ہیں بیٹھے ہیں، دوسرا گروپ آپ کو گالیں نکال رہے ہیں. اگر یہ واقعی سنجیدہ ہیں، این آر او نہیں چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹھیں، ہم تو کہتے ہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن مجھے اس میں سنجیدگی، ایسے میرا ذاتی رائے، سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. میری ذاتی رائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا سر، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک کردار رہا ہے، ماضی میں آپ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں رہی ہیں، آپ کی جماعت کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوا. اس وقت جو سیاسی اسیران ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں، ان کی رہائی کا جو مطالبہ ہے، اس کو پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، سیاسی قیدی کا تو ڈیفینیشن آپ کریں گے. سیاسی قیدی کیا ہے؟ عمران خان ہے سیاسی قیدی، یاسمین راشد صاحبہ ہیں. عمران خان سیاسی قیدی ہے تو سر اور کیا ہے وہ؟ مطلب کب سے بندہ ہے سر؟ اس کے اوپر کیا جرم ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ 9 مئی میرے چاچے نے کیا تھا. سر کدھر ثابت ہوا ہے ابھی اس کے اوپر؟ ہو جائے گا ثابت، فکر نہ کریں. مطلب کہ آپ عمران خان جو ملک کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، اس کو سیاسی قیدی نہیں ماننے کے لیے تیار، تو پھر کون ہے ادھر؟ نہیں، سیاسی قیدی نہیں. آپ اگر ایک پارٹی کے لیڈر ہیں اور آپ کہیں کہ جا کے جی ایچ کیو پہ اور کور کمانڈر ہاؤس پہ اور یہ چیزیں کر لیں، کیا آصف علی زرداری محترمہ کی شہادت کے بعد یہ بات نہیں کر سکتا تھا کہ محترمہ پنڈی میں شہید ہوئی نا، تو اور وہ کہتے جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دو، یا جا کر کور کمانڈر گھر پہ حملہ کر دو، یا پاکستان نہ کپی کا خدا نہیں کہا نا سر، خدا نہ خواستہ. آج نکالیں اپنا ریکارڈ، آج جا کے آپ اپنے ریسرچر سے بیٹھے ریسرچ کریں. جس دن بانی چیئرمین کی ضمانت ہوئی تھی ہائی کورٹ سے، اور ان کو لے جایا جا رہا تھا ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، جس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ مینیو بھی پیش کریں اور گیسٹ لسٹ بھی پیش کریں، تو اس وقت انہوں نے کیا پریس ٹاک کی کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی. اچھا، میرا اور آپ مجھے بتائیں، یہ بندے جو ہوئے سارے تھے، یہ افغانستان سے تھے، انڈیا سے تھے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کو تو ہر کوئی کنڈیم کرتا ہے، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پھر کمیشن بن جائے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں، کمیشن بنائیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یہ بات عدالتوں میں کریں نا. کیا شہباز شریف صاحب سائن کرے، اس کو چھوڑ دو، عدالتوں نے کرنا. حکومت بنائے، عدالتیں آزاد ہیں، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. ان کے کرتوت جو ہیں، اگر ان کی کرتوت غلط نہیں ہے تو معاف ہو جائیں گے، ضمانت ہو جائے گی. ہمیں بھی یہی کہتے تھے نا کہ جو ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے پریس ٹاک کے ذریعے کہ اگلے ہفتے 10 دن بعد فلاں بندہ گرفتار ہوگا، پھر وہ گرفتار ہو جاتا تھا، ان کی خواہش کے مطابق ہوتا تھا. پھر کہتے جائیں عدالتیں آزاد ہیں. وہ تو سر جن کی خواہش کے مطابق ہوتا تھا، ان کی خواہش کے مطابق ابھی بھی ہو رہا ہے. مسئلہ سیاستدانوں کا ہے. کبھی آپ نے مجھے پیپلز پارٹی کے ترجمان کو سنا ہے یا کسی بھی پارٹی کے ترجمان سنا ہے کہ اگلے ہفتے فلاں بندہ گرفتار ہو رہا ہے یا 10 دن بعد فلاں گرفتار ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ چیزیں ہم تو کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں، ہمیں بھی عدالتوں پہ ہوا ہے. ہم تو کبھی نہیں کہا کہ پشاور ہائی کورٹ میں سندھ سے لے کے پاکستان کے ہر کونے سے لے کے پی ٹی آئی کا بندہ آتا ہے اور اس کی ضمانت ہوتی ہے، ریلیف ملتا ہے. ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. پر حکومتی وزراء تو سر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ اگر وہ رہا ہوگا دوبارہ گرفتار کر لیں گے. رچرڈ گرینل کہہ رہا ہے، امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے نا سر. امریکہ اللہ چلا جو اس کو الیکشن میں لڑا ہے اپنے ملک میں، تو آپ امریکہ کا اگر دباؤ آئے گا تو آپ کی جو اتحادی حکومت ہے برداشت کر لے گی؟ بلی کو خواب میں شیشڑے نظر آتے ہیں. پر رچرڈ گرینل اب تو ٹی وی پہ آ گیا سر، تو جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ ویسے آپ کے ایز اے سیاسی ورکر یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے اپنے ورکروں کو انگیج کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں ہماری فوج سے بات ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں ٹرمپ چاچا ہمارا یہ ہے، کبھی ایبسولوٹ نوٹ کرتے تھے، کبھی پاؤں پڑتے ہیں. ریٹائرڈ لوگوں کے یہاں پہ جرنیلوں کے پاؤں گلے پڑتے ہیں. حاضر سروس کے کہتے ہیں ہمیں اپنے پاؤں پیش کریں، ہم آپ کے پاؤں پڑ جائیں. یہ چیزیں نہ کریں. آپ نے ماضی میں جو چیزیں کی ہیں، ہم کہتے ہیں پولیٹیکل لوگ ہو، پولیٹیکلی ڈیل چیزیں کی، یہ ماضی میں یہ ان کے رویوں نے، ماضی میں ان کی چیزوں نے یہ چیز کی ہے کہ آج یہ یہاں تک پہنچے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان جس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے، جس کو مولوی نہیں کہنا چاہتے تھے، ڈیزل کہتے تھے. آج ان کا سیاسی مسیح یہی ہے نا. آج تو ان کے پیچھے نماز ہی پڑھتے ہیں. آج تو حضرت مولانا صاحب بھی ہیں. آج تو سیاسی مسیح ان کے مس کال کے انتظار میں کہ ان کے پاؤں کیسے پڑھیں اور ہمیں آزاد کریں. یہی امام موسیٰ صحیح کے اوپر آپ پیغمبر نے بڑی مہربانی کی ہے کہ وہ کہتے کہ بانی چیئرمین کو مت دکھاؤ. جو کارٹون اور ڈرامے یہ کرتا تھا اسٹیجوں پہ کھڑے کے محمود خان چیزی کے خلاف،
آج انہی کے ساتھ وہ بیٹھے. پر وہ محمود خان اچکزئی تو آج بھی اصول پہ کھڑا ہے, وہ یہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے, وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. آپ لوگ جو ہیں, آپ کو حکومت ملی ہے اور آپ کا نظریہ اصول سارا سائڈ پہ ہمارا ہو کوئی گیا. نظریہ اصول چیزیں خراب نہیں ہوئی. ہم نے ہمیشہ بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جب فورن منسٹر تھے, انہوں نے عمران خان کے رشیا کے وزٹ کو سپورٹ کیا تھا, اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی یا میں یا مجھے سارا کچھ پتہ ہے, تم لوگوں کو کچھ نہیں پتہ, تمہارے ملک کا مجھے سب کچھ پتہ ہے. ان کو دیکھیں, ان کو دنیا کے ہر ملک کا پتہ ان سے سب سے زیادہ ہوتا تھا. وہ ان کے پاس ایسی فلسفی تھی نا کہ شمال اور جنوب کے بارڈر بھی ملا لیتا تھا. ایسے ان کے پاس مطلب گدڑ سنگھی تھی. اور آپ جس ملک میں جاتے ہیں تم لوگوں کو کیا پتہ ہے تم اپنے ملک کے مطلب, مجھے تمہیں زیادہ پتہ. اچھا ویسے بلاول وزیر خارجہ تھے, جہاز انہوں نے انجن ٹھنڈا نہیں ہونے دیا, پوری دنیا گھومی. آج ہماری سفارتی سطح پہ حالت یہ ہے, امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین, صرف ایک بیلاروس کا صدر ہے جو شاید آپ لوگوں کے حق میں کوئی بیان دے اس حکومت کے, باقی تو ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے. مطلب پرواہی کوئی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ فورن منسٹر تھے, انہوں نے ایز اے اسٹیٹسمین ہو گیا. یہ تو پرائے جہاز لے کے ان کے خلاف بولتے بھی تھے, ان کو راستے میں جہاز سے اتار بھی دیا جاتا تھا. بلاول صاحب اپنے جہاز پہ جاتے تھے. نہیں پرائے جہاز لیتے تھے نا, ان کے خلاف باتیں بھی کرتے, پھر راستے میں اتار بھی دیتے تھے ان کو. ٹھیک, یہ تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں وہ فورن منسٹر تھے, فورن منسٹر کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, اپنا ایک کردار ہوتا ہے. وہ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے, انہوں نے ڈیفینڈ کیے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں پیپلز پارٹی کے لیے, انہوں نے پاکستان کا. آپ مجھے ایک ان کی اسپیچ بتا دیں کہ اس نے کہا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوں, یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یا میں ہوں, یا یہ چیزیں. انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہ انہوں نے پاکستان کی بات کی. یہ تو جدھر کہتے ہیں میں, اس کے بعد کوئی اور تھا ہی نہیں. نہ پاکستان تھا نہ کچھ تھا, صرف میں ہی ہوں. نہیں, پر ایشو یہ ہے کہ سر کہ بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے, خطے کے اندر اس وقت جو ہماری صورتحال ہے, افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں, تنقید یہ ہوتی ہے کہ اس وقت تو سچویشن بہتر ہونی چاہیے تھی نا. ایک وزیر خارجہ وہ رہ کے گئے اور اسی حکومت کی کنٹینیوشن ہے. کیا وجہ ہے کہ عالمی سطح پہ اس وقت ہم تنہائی کا شکار؟ کوئی تنہائی کا شکار نہیں. آپ کی جو اچیومنٹس یہاں پر رہی ہیں, آپ کے جو ہے چائنا کے پرائم منسٹر یہاں پر آئے ہیں, آپ کی SCO کی کانفرنس ہوئی ہے جس میں انڈیا کے وزیر خارجہ کو یہ اپنے دھرنے میں خطاب کروانا چاہتے تھے. اس کے بعد آپ کے بیلاروس کے صدر ہیں, جب بھی انٹرنیشنل جو بھی وزٹ آتا تھا ان کا جو ہے اسلام آباد. بیلاروس کا صدر آپ کو پتہ ہے, اس کو نہ یورپی یونین مانتی ہے, نہ امریکہ مانتا ہے, نہ کینیڈا مانتا ہے. یہ 1994 سے وہاں پہ فارم 47 پہ صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے. 1994 صدر ہے نا. یہ تو سر آپ نے وہ بات کی ہے, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, صدر تو صدر ہوتا ہے, جیسے مرضی بن جائے. فارم 47 از ڈیبیٹیبل ایشو. یہ کہتے ہیں یہ سارے فارم 47 والے کہتے ہیں KP کا الیکشن حلال ہے, باقی سارے حرام ہیں. تو آج انہی کے پاؤں نہیں پڑ رہے ہیں. NRO کس سے مانگ رہے ہیں جن کے اوپر یہ الزامات لگاتے تھے؟ انہی سے NRO مانگ رہے ہیں نا کہ ایک ہمارے بانی چیئرمین کو چھوڑ دو, باقی آپ جو کچھ ہوتا ہے ہم انگوٹھے لگا دیتے ہیں. اچھا ابھی 1 سال ہو گیا مگر مچ کے آنسر ہو رہا ہے. زرداری صاحب نے 14 سال جیل گزاری ہے, اف تک نہیں کی ہے. بی بی شہید نے کتنے 7 سال جیل گزاری ہے. باچا خان نے کتنی گزاری ہے. محمود خان اچکزئی جو ان کا آج کا لیڈر بنے, سے پوچھا آپ کے والد صاحب نے کتنی جیل گزاری ہے. 1 سال کے بعد یہ کہ چوں چاں کر رہا ہے کہ میں مجھے یہ ہے, مجھے وہ تو ڈٹا ہوا جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو ڈیل نہیں لے رہا, وہ کہہ رہا ہے ابھی سال ہوا اس کو, بول سزا میں ادھر ہی ہوں, ڈٹا ہوں. اچھا دوسرا یہ کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے جو ان کے مل کے آتے ہیں. اچھا کون وہ تو 5-6 فرنچائز ہیں, ہر کسی کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے. یہ پتہ ہے اتھینٹک فرنچائز کون سی والے کہتے ہیں, مجھے یہ کہ جس کو جو پسند آتی ہے وہ بندہ وہ بات لے لیتا ہے. اچھا ایک سورس مجھے بتا رہی تھی, بڑی سینئر سورس, کہ پیپلز پارٹی کو اگر ہم آفر کریں کہ آپ ہمارے ساتھ حکومت بنائیں تو انہوں نے فوراً راضی ہو جانا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ٹیکسٹ کرنا بھی نہیں آتا, ان کو انٹرنیٹ کا بھی نہیں پتا, ملک کو یہ تباہ کر رہے ہیں, نوجوانوں کو یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو PTI والے تو نوجوانوں کو بڑا سمجھتے ہیں, تو پھر تو یہ اتحاد ہو سکتا ہے. مطلب وہ آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا والی پارٹی, مطلب جو بھی ہے, فرانس بنا دی اور سوئٹزرلینڈ بنا دی KP سے. نہیں پر اتحاد ہو سکتا ہے کوئی. دیکھیے پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے, لیکن میں نے پہلے جو کہا تھا کہ بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں گے تو ایسے ہوگا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک. اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی جو گورننس ہے, آخر میں بتائیے, آپ مطمئن ہیں اسے؟ آپ مطمئن ہیں؟ ہمیں یہ تو آپ بتائیں. آپ آئیے پشاور, آپ حالات ہمارے دیکھ لیں. سر ہمیں ڈر لگتا ہے علی امین جو ہے, ہمیں کیا اب تو گورنر ہاؤس جانے نہ دے. وہ تو کہتے ہیں میں گورنر کو جب چاہوں گا نہیں صوبے میں گھسنے دوں گا, تو ہم آپ سے ملنے آ رہے ہوں تو یہ نہ پکڑ لیں وہ ادھر ہمیں. اس بیچارے پہ مجھے آج کل ترس آتا ہے جو ڈیفیکٹو CM آئی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے پوچھ کے اپنے کسی ہال میں. ڈیفیکٹو CM کدھر ہے؟ KPK میں. ہاں بشرا بی بی ہے نا ڈیفیکٹو CM. بشرا بی بی معاملات چلا رہی ہیں, سارے معاملات, اصل وزیرات تو وہ ہے. اور علی امین صاحب اس پہ ان کی طرف سے کوئی ان کے زہری شراب کا میں مطلب مجھے خواہ میرا پڑوسی کچھ نہ کچھ بندے کو ترس بھی آتا رہتا ہے.